محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرے بیٹے کی 4 شادیاں تھیں۔ میں بہت پریشان تھی کیونکہ میری ہر بہو جب بھی بیٹے کے کمرے میں جاتی تو کچھ دیر بعد بہت زیادہ عجیب و غریب حالت میں ہوتی اور وہ طلاق لینے کی ضد کرتی۔ میں یہ راز جاننا چاہتی تھی۔ ایک دن میں اپنی بہو کی جگہ خود گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھ گئی، مگر اس وقت میری روح فنا ہو گئی جب میرے بیٹے نے، کیونکہ میں نے اپنے بڑے بیٹے کا ولیمہ ایک بہت بڑے اچھے میرج ہال میں کیا تھا۔ سارے انتظامات خوش اسلوبی سے طے پا گئے تھے، تقریب بھی ختم ہو چکی تھی اور میں بھی بہت زیادہ تھک گئی تھی، اس لیے بہو اور بیٹے سے پہلے ہی گھر واپس آ گئی تھی۔ میں لانچ میں بیٹھی ہوئی تھی، ملازمہ سے کہا کہ میرے لیے چائے بنا دو۔ وہ چائے بنانے چلی گئی تو میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ آدھے گھنٹے تک میرا بیٹا اور بہو بھی واپس آ گئے تھے۔ میری بہو میرے ہی پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں بولی، بیٹی آج تم بہت زیادہ حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ سب میری پسند کی داد دے رہے تھے۔ وہیں وہ مسکرانے لگی تھی، تبھی میرا بیٹا آیا اور کہنے لگا، عالیہ رات بہت ہو گئی ہے، آ جاؤ کمرے میں۔ وہ بولی کہ جی ابھی آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ صوفے سے اٹھی ہی تھی کہ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا۔ میں بھی جلدی سے کھڑی ہو گئی اور بولی، عالیہ کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ عباس بھی اپنی بیوی کی جانب بڑھا تھا، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیچے زمین پر گر گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے عالیہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس اپنے ہوش میں آ گئی تھی، مگر بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، امی آج رات میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں تو اپنی بہو کی فرمائش سن کر حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میں بولی، نہیں بیٹی تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ رونے لگی اور بولی، امی اگر رات میں میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ آپ پلیز مہربانی کر کے مجھے اپنی بیٹی سمجھ کر اپنے کمرے میں رہنے کی اجازت دے دیں۔ میں بڑی عجیب سی صورتحال سے گزر رہی تھی۔ میرے بیٹے کا بھی چہرہ اترا گیا تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ تب عالیہ پھر سے بولی، امی پلیز خدا کا واسطہ ہے، بس ایک رات کی تو بات ہے۔ میں بولی کہ چلو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ رک جاؤ۔ میں نے عباس کی جانب دیکھا اور بولی، بیٹا میں تمہاری بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ میری بات سن کر عباس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں افسردہ ہو گئی تھی کیونکہ میرا بیٹا جو ناراض ہو گیا تھا، مگر میں اپنے بہو کی درخواست بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے علم ہے رشتے نبھانے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہو میرے کمرے میں آ کر بہت گہری نیند سو گئی تھی۔ میں بھی بڑے دنوں کی تھکی ہاری ہوئی تھی، اس لیے پرسکون نیند سو گئی۔ صبح اٹھی تو بہو میرے کمرے میں موجود نہ تھی۔ مجھے یہ سوچ کر فکر ہونے لگ گئی کہ کہیں میرے بیٹے اور بہو میں کوئی انبن نہ ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ چلو اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو بھی گئی تو میں اپنے بیٹے کو سمجھا دوں گی۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میری بہو کچن میں کھڑی اپنے ہاتھوں سے عباس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور عباس بھی اس کے پاس ہی بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بہو میرے لیے کمرے میں ہی ناشتہ لے آئی تھی۔ میں بولی، بہو ابھی تمہاری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تم یوں کچن میں گھس گئی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، امی جان یہ میرا گھر بھی تو ہے نا، اپنے گھر کے کام کاج کرنے میں کیا حرج ہے بھلا؟ میری بہو بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ جب میرا چھوٹا بیٹا سو کر اٹھتا تو اسے بھی عالیہ ہی ناشتہ بنا کر دیا کرتی تھی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا تھا۔ شام کے وقت عالیہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولی، امی مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میں بولی، کیا بات ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کہنے لگی، بس نہ جانے اس وقت طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے تو یہ لگتا تھا کہ شاید دوسرے گھر رخصت ہو جانے کا خوف ہے، ڈر ہے، اس لیے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، مگر اب تو ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی ہوں۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا ہے اور آپ بھی میری ماں جیسی ہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اگر تم کہو تو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر ہم سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا تھا۔ ملازمہ برتن وغیرہ سمیٹ کر لے گئی تھی۔ میری بہو بولی، امی میں بھی اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ میں بولی، ہاں بیٹا یہی دن ہے، اپنے شوہر کو زیادہ سے زیادہ وقت دو۔ ان دنوں میں اگر دل میں محبت پیدا ہو جائے تو عمر بھر رہتی ہے۔ عالیہ کہنے لگی، امی جان عباس مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ میں مسکرائی
اور وہ اپنے کمرے میں جانے لگی، مگر جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچی تو چکرا کر نیچے گر پڑی تھی۔ میرے چھوٹے بیٹے اسلم کی نظر جیسے ہی بھابھی پر پڑی وہ چلا اٹھا تھا، امی امی یہ دیکھیں، بھابھی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ میں بھاگ کر آئی تھی، عباس بھی وہیں پر آ گیا تھا۔ اسلم نے جلدی سے پانی کا گلاس لا کر مجھے تھما دیا۔ میں نے پانی کے چھینٹے ڈالے تو عالیہ تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ میں نے عباس سے بولی کہ ابھی اپنی بیوی کو ہسپتال لے جاؤ، لگتا ہے شادی کی تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بیٹی کو جب تک دوا نہیں لے گی ٹھیک نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر عباس بیزار سا ہو گیا تھا۔ وہ بولا اٹھو عالیہ ڈاکٹر کے پاس چلیں، قسمت اپنی اپنی، لوگ تو شادی کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، جبکہ مجھے ہسپتال کے چکر کاٹنے پڑیں گے۔ پھر وہ میری جانب متوجہ ہوا تھا اور بولا امی جان آپ نے لڑکی بیانے سے پہلے کسی قسم کی چھان بین نہیں کی تھی کیا؟ میرے لیے پوری دنیا میں آپ کو یہی مریضہ ملی تھی۔ عباس کی باتیں سن کر عالیہ پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ وہ بولی امی جان میں مریضہ نہیں ہوں، مجھے علم نہیں ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں پہلے تو ایسی نہیں تھی، میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی کہ اب کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ خیر تب عالیہ بولی امی جان میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اس سے پہلے میں کچھ بولتی عباس غصے سے بولا ہاں ہاں تم امی جان کے کمرے میں ہی سو جاؤ، بلکہ آج کے بعد امی کے کمرے میں ہی سونا، میرے کمرے میں آنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں ان ڈراموں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، جانتا ہوں۔ اتنا کہہ کر عباس غصے سے چیختا چلاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ عالیہ ڈری سہمی میرے گلے لگ چکی تھی، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ عالیہ ایک روز رات مزید میرے کمرے میں آ کر سو گئی، جبکہ پریشانی سے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی کہ بسنے سے پہلے ہی میرے بیٹے کے گھر اجڑنے والا تھا۔ صبح پھر سے عالیہ بڑی جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی، مگر میں جب باہر گئی تو وہ لاؤنج میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی امی جان میں عباس کے لیے ناشتہ بنانے آئی تھی، مگر وہ بولے کہ وہ مجھ جیسی عورت کے ہاتھوں سے کچھ بھی کھانا پینا پسند نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ نہ جانے تم کو کون سی بیماری ہے جو بار بار بے ہوش ہو جاتی ہو۔ میں بولی آج میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، اور وہ بھی راضی ہو گئی تھی۔ دوپہر کے وقت میں چیک اپ کرانے لے گئی۔ ڈاکٹرز نے بڑی تفصیل سے اس کا معائنہ کیا تھا، چیک اپ کیا تھا، پھر کہنے لگی عالیہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں بولی ڈاکٹر صاحبہ میری بہو ہر شام بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے عالیہ کو بڑے غور سے دیکھا، پھر بولی اچھا تو پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے بہو سے معلوم کریں کہ انہیں آپ کے بیٹے سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں۔ عموماً لڑکیاں کسی چیز سے ڈر کر بے ہوشی کا ناٹک کر لیا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر میری دوست تھی، اس لیے اس نے ساری بات صاف ستھرے الفاظ میں عالیہ کے سامنے ہی مجھے سمجھا دی تھی۔ میں نے واپسی کے دوران میں ان سے پوچھا مجھے تم یہ بتاؤ کہ بے ہوش ہونے کا ناٹک کیوں کرتی ہو؟ عالیہ بولی امی میں ناٹک کیوں کروں گی، مجھے تو عباس بہت اچھے لگتے ہیں، میں تو ان کے ساتھ وقت بتانا چاہتی ہوں۔ میں ڈرائیور کی موجودگی میں خاموش ہو گئی تھی، چپ کر گئی تھی، سوچا کہ گھر جا کر تفصیلی گفتگو کروں گی۔ گھر پہنچے تو عباس بولا امی میں نے کل سے آفس جوائن کرنا چاہتا ہوں، اور میں بولی بیٹا ابھی تو تم دونوں میاں بیوی ہنی مون پر بھی نہیں گئے۔ عباس بد مزہ ہو کر بولا امی جان میں اس جیسی مریضہ بیوی کو ہنی مون پر نہیں لے کر جا سکتا، میں نے کیا قصور کیا ہے کہ وہاں بھی ہسپتالوں کے دھکے کھاتا رہوں؟ میں بولی نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بیمار نہیں ہے، ڈاکٹرز نے اس کا مکمل معائنہ کیا ہے، چیک اپ کیا ہے، شاید بی پی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہو۔ اب تم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں جا کر تھوڑا سا وقت گزار لو۔ عالیہ نے عباس کا ہاتھ پکڑا اور بولی آ جائیں عباس میں نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ عباس بھی اٹھ کر اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے اب میری بہو بے ہوش نہیں ہوئی۔ شام کے وقت دونوں میاں بیوی کمرے سے باہر آئے تو عباس نے مجھے بتایا کہ وہ عالیہ کو اپنے ساتھ کھانے پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں راضی ہو گئی تھی، یوں وہ دونوں گھر سے چلے گئے تھے۔ اتنے دنوں میں آج مجھے ذرا سا سکون ہوا تھا، چلو ان دونوں بچوں کی ٹینشن پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ رات کے وہ دونوں واپس آئے، عالیہ بھی بہت زیادہ خوش و خرم تھی، اس نے مجھے
اپنی شاپنگ دکھائی تھی۔ میں نے ایک سرخ رنگ کا جوڑا دیکھا اور بولی صبح تم یہ سوٹ پہننا۔ اس نے بھی حامی بھر لی تھی۔ ہم دونوں ساس بہو بہت زیادہ خوش و خرم تھی، مگر پھر وہ ہو گیا جس کے متعلق سوچا بھی نہ تھا۔ آ جاؤ عالیہ کمرے میں، امی تھک گئی ہوں گی، انہیں آرام کرنے دو۔ عالیہ بھی آرام سے اٹھی اور جیسے ہی کمرے میں جانے لگی تو وہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ آج تو مجھے بھی خوف آنے لگا تھا کہ نہ جانے عباس کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں نے پانی وغیرہ ڈالا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر سے ضد کرنے لگ گئی کہ وہ میرے کمرے میں سونا چاہتی ہے۔ تو اب عباس نے کھڑے کھڑے ہی عالیہ کو طلاق دے دی تھی۔ عباس طلاق دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ میں اور عالیہ ہکا بکا بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اور پھر وہ سکتے کی کیفے سے نکلی تو پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ تا میں بولی عالیہ تم نے اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ تم کیوں عباس کے کمرے میں نہیں جایا کرتی تھی؟ تمہیں شادی سے پہلے علم نہیں تھا کیا کہ شوہر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں بیوی پر؟ نہ ہی میری کسی بات کا جواب دے بنا، بس زاروں قطار روتی رہی۔ رات یوں ہی گزر گئی اور پھر صبح کے وقت عالیہ اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ میں نے عباس کو آڑے ہاتھوں لیا تھا اور بولی تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کیوں تمہارے کمرے میں نہیں سوتی تھی؟ تم نے اسے کوئی ایسی ویسی بات کہی تھی کیا؟ عباس بولا امی جان اپنا قصور مجھ پر مت ڈالیں، آپ نے میرے لیے بیوی ہی اچھی نہیں ڈھونڈی تھی۔ میں اب دوسری شادی اپنی مرضی سے اور اپنی پسند سے کروں گا اور آپ کو میرے معاملات میں دخل اندازی کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ میں عباس کی باتیں سن کر چپ کر گئی تھی۔ اب مجھے معاملہ کچھ سمجھ آنے لگ گیا تھا۔ دراصل میں نے جب عالیہ کا رشتہ عباس کے لیے مانگا تھا تب اس سے اجازت نہیں لی تھی۔ میں ایک دن لڑکی دیکھنے گئی تو اسے انگوٹھی پہنا آئی۔ گھر آ کر جب عباس کو بتایا تو وہ ہکا بکا رہ گیا تھا، پریشان ہو گیا۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، کہنے لگا امی جان آپ نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر دیا؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں ہوں نا جو آپ نے میری رائے کو اس قدر غیر اہم سمجھا۔ میں نے عباس سے معذرت کی تھی مگر پھر وہ شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اب جب میں سوچنے بیٹھتی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید عباس کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کرنے کے لیے ڈھونگ رچا دیا تھا۔ نہ جانے وہ اپنی بیوی سے ایسا کیا کہتا ہوگا کہ وہ کمرے میں جانے سے پہلے ہی بے ہوش ہو جاتی تھی اور پھر شادی کے محض ایک ہفتے کے اندر ہی اندر عالیہ کو طلاق بھی دے دیتی تھی۔ عالیہ تو بہت زیادہ اچھی لڑکی لگی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ مجھے عباس سے بہت زیادہ محبت ہو گئی ہے، شاید سارا قصور عباس کا ہی تھا۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ کاش میں نے اتنی جلد بازی نہ دکھائی ہوتی۔ عالیہ کو انگوٹھی پہنا کر نہ آتی تو اس بیچارے کی زندگی تو تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں عباس کی شادی کے فیصلے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ عباس نے اپنے لڑکی ڈھونڈنے میں جو پھرتی دکھائی تھی وہ آج سے قبل کسی کام میں نہیں دکھائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا رشتہ مانگ لیں۔ میں نے عباس کی بات مان لی اور اس کی بتائی ہوئی لڑکی کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ انیلا کے والدین نے مجھ سے اتنا بھی نہیں پوچھا تھا کہ آخر عباس کی پہلی طلاق کیوں ہوئی تھی۔ شاید لڑکا لڑکی سارے معاملات آپس میں طے کر بیٹھے تھے۔ عباس نے مجھ سے کہا وہ شادی سادگی سے کرنا چاہتا ہے اور میں نے کہا اس کی یہ بات بھی مان لی۔ اور یوں ایک دن انیلا میری بہو بن کر گھر آ گئی تھی۔ انیلا بہت خوبصورت تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کو دل سے بہو تسلیم کروں گی کیونکہ وہ میرے بیٹے کی جو پسند تھی۔ عباس کے چند دوست آئے تھے، انہیں کھانا کھلایا گیا تو وہ رخصت ہو گئے تھے۔ میں نے انیلا کو عباس کے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گئی تھی۔ عباس بھی بہت زیادہ خوش و خرم تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تو میں بولی بیٹا اپنی بیوی کا بہت خیال رکھنا، اس کو بہت مان دینا۔ شادی کے پہلے چند دن اگر شوہر بیوی کی بات مانے تو بیوی عمر بھر کے لیے شوہر کی محکوم ہو جاتی ہے۔ عباس مسکرا کر بولا امی جان آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ عباس بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہر سو اندھیرا پھیل گیا تو میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تبھی عباس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا امی انیلا بے ہوش ہو گئی ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس خبر نے
مجھے اندر تک لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں جلدی سے عباس کے کمرے میں گئی تو انیلا بے سدھ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ انیلا مجھے دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی اور بولی، آنٹی خدا کے واسطے مجھے اپنے کمرے میں لے چلیں۔ میں نے عباس کی جانب دیکھا، وہ انیلا کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ مجھ سے بولا، امی لے جائیں اس کو اپنے ساتھ۔ میں انیلا کو اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ میں بولی، بیٹا کیا بات ہے، تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ پریشان ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، آنٹی میں تو عباس کو پچھلے 5 سالوں سے جانتی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، پریشانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے تو اس دن کے ہزاروں خواب دیکھ رکھے تھے، مجھے نہیں پتا کہ میں بے ہوش کیسے ہو گئی۔ میں بولی، بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلا ہو؟ لیکن وہ چپ کر گئی تھی۔ میں نے اسے ایک اور سوال پوچھا۔ میں بولی، انیلا تم میرے کمرے میں آنے کی ضد کیوں کی؟ انیلا خالصی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ بہو آج ہی گھر آئی ہے، اس سے زیادہ سوالات نہیں پوچھنے چاہیے، یہ نہ ہو کہ میری باتوں سے ناراضگی ہو جائے۔ میں انیلا سے بولی، تم سو جاؤ۔ وہ آرام سے بستر پر لیٹ گئی اور میں سوچنے لگ گئی، اگر پہلی بیوی کی بے ہوش ہونے میں عباس کا قصور تھا تو پھر انیلا کیسے بے ہوش ہو گئی تھی؟ میں اس چیز کے متعلق جتنا سوچ و بچار کر رہی تھی، معاملہ اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ عباس انیلا سے بھی ناراض ہوگا، مگر ایسا بھی کچھ نہ ہوا تھا۔ عباس اگلے دن بڑی محبت سے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ رات ہوئی تو ان سے پھر سے بھی ہوش ہو گئی اور میں جب ہوش میں آئی تو بولی، آنٹی میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے عباس کے چہرے پر بے بسی دیکھی تھی۔ وہ بولا، انیلا ہمارے کمرے میں کیا خرابی ہے، تم وہاں کیوں نہیں سونا چاہتی ہو؟ عباس کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا اور خود سے اٹھ کر میرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں بولی، عباس یہ سب کیا ہے؟ اس کے چہرے پر بہت بڑی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگا، امی جان میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور بولی، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ عباس بولا، امی آپ میرے لیے دعا کریں گی نا؟ میں نے اسباب میں سر ہلا دیا تو بولا، امی کہیں یہ سب عالیہ کی بد دعا کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا؟ میں بولی، نہیں بیٹے تم فکر نہ کرو، سب کچھ بہت جلد ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ مگر کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا تھا۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو اذیت سے گزرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا تھا۔ ہر شب میری بیوی میرے کمرے میں آ کر سو جایا کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ کوشش کرتی تھی، مگر اس نے ایک دن میری بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی زبان پر تالے پڑ گئے ہوں۔ انیلا کے معاملے میں عباس بھی بہت زیادہ لچک دکھا رہا تھا۔ اس نے انیلا کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ یوں ہی 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن انیلا بولی، میں اپنے والدین سے ملنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اور عباس نے اجازت دے دی تھی، مگر ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ انیلا ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہے۔ انیلا نے عباس سے خلع لینے کا مطالبہ کر دیا تھا اور ساری کی ساری باتیں راز ہی رہ گئی تھیں۔ عباس نے بھی اسے طلاق دے دی تھی۔ اب عباس بہت غصے میں رہنے لگا تھا۔ وہ بولا، امی جان انیلا نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، میں نے اس کی وجہ سے عالیہ کو طلاق دے دی، مگر اس نے مجھے تماشا ہی سمجھ لیا تھا۔ اب میں بھی اس کو جلانے کی خاطر شادی کر کے ہی رہوں گا، مگر وہی حالات اس کے ساتھ ہوتے رہے۔ پھر میں بولی، بیٹا تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، امی جان آپ میرے لیے لڑکی پسند کر لیں، میں یہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حامی بھری اور جلد عباس کے لیے چوتھی بیوی ڈھونڈنا لگی۔ اگر اس بار مجھے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ جس گھر میں بھی رشتہ دیکھنے جاتی تھی تو وہ لوگ مجھ سے پہلا سوال یہی کرتے تھے کہ آپ کے بیٹے کی پہلے 3 طلاقیں کس وجہ سے ہو گئیں۔ وجہ تو مجھے خود بھی معلوم نہ تھی، دوسروں کو میں کیا جواب دیتی۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ مجھے ایک ایسی لڑکی کا رشتہ مل گیا تھا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ میں نے عباس کو لڑکی کی تصویر دکھائی اور اس کے متعلق ایک بات اسے بتا دی تھی۔ میں بولی، عباس اب تم خود دیکھ لو اس جگہ شادی کرنی ہے یا نہیں۔ عباس جلدی سے بولا، امی جان میں یہاں پر شادی کرنے پر رضامند ہوں، اور یوں
زینب میری چوتھی بہو بن کر آ گئی تھی۔ اس بار تو میں بہت زیادہ پریشان تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ آگے کیا بنے گا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ زینب بھی شادی کی رات بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے کمرے میں سونا چاہتی ہوں۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور بولی بتاؤ کہ تم میرے کمرے میں کیوں آ گئی ہو؟ وہ کہنے لگی آنٹی عباس کے کمرے میں بہت زیادہ وحشت تھی، ڈر تھا، میرا دل بیٹھنے لگا تھا اور پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جب میں ہوٹل میں آئی تو بس دل چاہا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، مجھے لگا کہ آپ کے کمرے میں آ کر مجھے سکون مل جائے گا۔ اور وہ بولی ہاں بولی تم نے عباس نے ایسا بھی کچھ کہا تھا؟ وہ بولی ہاں انہوں نے کچھ ایسا ہی کہا تھا جس میں بے ہوش ہوئی تھی۔ میں جھٹ سے بولی بتاؤ کیا کہا تھا؟ اس پر وہ سوچنے لگ گئی، پھر وہ بولی میں بس آتے بھول گئی ہوں، میں یہ سوچ کر بتا دوں گی۔ اب میری چوتھی بہو کے ساتھ ہی ایک ہی ماجرا ہو گیا اور میں اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک خطرناک منصوبہ بنا لیا تھا۔ میں نے سوچا خود ہی بیٹے کے کمرے میں جاؤں گی، اور آخر ادھر ایسا کیا ہوتا ہے کہ اس کی بیویاں اس کے ساتھ ٹکتی ہی نہیں ہیں۔ رات ہوئی تو میں نے زینب سے کہا کہ تم آج شام اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ وہ بولی کیوں آنٹی؟ عباس میرا پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ میں بولی تم اس بات کی فکر مت کرو، یہ معاملہ میں خود ہی سلجھا لوں گی۔ زینب ایک شریف سی لڑکی تھی، وہ بات کی کھال نہیں اتارا کرتی تھی، اس لیے اس نے میری بات مان لی۔ شام ہوئی تو عباس بھی گھر آ گیا تھا۔ وہ بولا زینب کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تمہارے لیے کھانا تیار کر رہی ہے۔ یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ خوش و خرم ہو گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر میں عباس کے کمرے میں آ کر چھپ گئی تھی، کیونکہ آج مجھے ہر حال میں اپنے بیٹے کا راز معلوم کرنا تھا۔ میں کمرے میں چھپ کر ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ کمرے میں عباس آ گیا، اور تب میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میرے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ میں 25 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا تھا جب میری شادی عباس کے ابو کے ساتھ ہوئی تھی۔ میری ان کے ساتھ دوسری شادی تھی اور مجھے پہلی بیوی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ جب میری شادی کو 3 ماہ ہو گئے تو میں حاملہ ہو گئی۔ میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر میری ساس اور شوہر بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ میں حیران تھی کہ انہیں خوشی کیوں نہیں ہوئی، اور تب میری ساس نے ایک دن ایک بہت بڑا سا تعویذ لا کر میرے گلے میں ڈال دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو میری ساس نے بڑی خوفزدہ سی نظر آئی تھی۔ وہ کہنے لگی میرے بیٹے کی پہلی شادی جادوگرنی سے ہوئی تھی۔ میں یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گئی۔ میں بولی کیا آج کے دور میں بھی جادوگرنیاں ہوتی ہیں؟ تب میری ساس بولی یہ عورتیں پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑی رہتی ہیں، یہ جادوگرنیاں ہی تو ہوتی ہیں، تمہیں علم ہے کیا؟ حامد نے اپنی مرضی سے شامت کی تھی۔ ایک دن وہ اپنے ساتھ رابعہ کو بھی لے آیا، کہنے لگا امی یہ میری بیوی ہے۔ میں تو حامد کی بات سن کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میں بولی ایک ایسی لڑکی جس کو میں بیاہ کر نہیں لائی، اس کو میں اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ تب حامد کہنے لگا اگر آپ میری بیوی کو تسلیم نہیں کریں گی تو آپ میرے گھر سے نکل جائیں۔ میرا وہ بیٹا جس نے کبھی بھی میرے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، وہ مجھے کمرے سے نکل جانے کا کہہ رہا تھا۔ میں تو چپ ہی کر گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں ہر وقت بیمار رہتی تھی، یہاں تک کہ میں بستر سے لگ گئی تو حامد کو تو میری پرواہ ہی نہ تھی، وہ اپنی بیوی کی زلفوں کا اسیر ہوا تھا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی تھی۔ میں نے حساب کتاب کروایا تو کہنے لگے تم پر اور تمہارے بیٹے پر سخت قسم کا کالا جادو چلا ہوا ہے۔ پھر پیر صاحب نے اس جادوگر کا توڑ کر دیا۔ میں تو اچھی بلی ہو گئی اور حامد کے سر سے بھی بیوی کا بھوت اتر گیا تھا۔ رابعہ کا کیا ہوا؟ جادو ختم ہوا تو حامد بھی رابعہ میں برائیاں نظر آنے لگیں۔ اب ان میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا، یہاں تک کہ میرا بیٹا بھی بستر سے لگ گیا تھا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ یہ رابعہ کا ہی کیا دھرا ہے، اور پھر میں نے حامد کا بھی توڑ کروایا۔ حامد صحت یاب ہو گیا تو میں نے اس کی شادی تم سے کروا دی۔ اب تم حاملہ ہو تو مجھے فکر ہے کہ رابعہ کا وار تم پر یا بچے پر نہ چل جائے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور پھر میرے عباس کی پیدائش سے پہلے ہی میری ساس انتقال کر گئی تھی، اس لیے وہ عباس کے لیے کوئی تعویذ نہیں کروا پائی تھی۔ آج عباس کا عمل ہوا تو ایسا لگا کہ ایک بھیڑیا کمرے میں داخل ہو گیا ہے، تو میں خود بس
ساختہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ خیر میں اگلے ہی روز عباس کو ایک بہت ہی پہنچے ہوئے پیر صاحب کے پاس لے گئی تو وہ کہنے لگے اس پر کالا جادو ہوا ہے تاکہ اس کا گھر نہ بچ سکے۔ اس کی بیویاں جو رات کے وقت بے ہوش ہو جاتی ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عباس کے کمرے میں ان تعویذوں کی مدد سے ایسی وحشت بھر دی گئی تھی کہ جو بھی کوئی اس میں داخل ہونے کا سوچتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ میں نے پیر صاحب سے کہا میرے بچے کے جادو کا توڑ کر دیں اور کوئی ایسا عمل کر دیں جس سے دوبارہ اس قسم کا کوئی تعویذ بھی نہ چل سکے۔ پیر صاحب کہنے لگے تم لوگوں پر جادو کرانے والی چر بسی ہے، یہ آخری جادو رہ گیا ہے، تمہارے گھرانے پر اس کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ پھر عباس پر ہوئے جادو کا توڑ ہو گیا تھا۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ عباس گھر واپس آیا تو اس کی بیوی پہلے ہی اس کے کمرے میں موجود تھی اور مجھے علم ہو گیا تھا کہ اس سارے کھیل میں نہ تو عالیہ قصوروار تھی اور نہ ہی میرا عباس، یہ سب تو رابعہ کا کیا دھرا تھا۔ خیر اب وہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اپنا کیا کیا وہ اپنے ساتھ لے گئی۔ میں تو اس کی بخشش کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتی کہ اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی تباہ ہونے کی نہج پر پہنچ چکی تھی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔